إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون جس طریقے سے ایک مومن اس دنیا میں رہتے ہوئے شیطان سے مقابلہ کرتا ہے اور شیطان کو جو اختیارات ہے انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں اور تمہاری نسلوں کو، وجود کو ایسے دیکھتا ہے جس طریقے سے تم اسے اور اس کی نسلوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب انسان کمزور ہے، بھٹکتا ہے، بہکتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کچھ واعظین رکھے ہیں، کچھ سمجھانے والے رکھے ہیں، جو اسے بتاتے ہیں، جو اسے سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ان واعظین کی ایک فہرست ہے، ان سمجھانے والوں کی، نصیحت کرنے والوں کی ایک فہرست ہے جس میں انبیاء اور رسولوں کی تعلیمات سر فہرست ہے۔ اس کے بعد چند اعمال ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز ایک واعظ ہے، ایک نصیحت کرنے والی ہے۔ انسان کو نماز پڑھنے کے بعد یہ اندر سے احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اسے چھوڑ دینا چاہیے، یہ صحیح کام ہے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن آخری چیز آ کر رکتی ہے جو سب سے بڑا واعظ ہے انسان کا، اس پر، اور وہ واعظ ہے انسان کا اپنا نفس۔ انسان خود اگر اپنے آپ کو سمجھانا چاہتا ہے تو سمجھا سکتا ہے۔ اگر اپنے آپ سے وہ راضی نہیں ہے اور اپنے آپ سے وہ خوش نہیں ہے، اپنے آپ سے وہ خود مطمئن نہیں ہے، تو یہ سمجھ لے کل قیامت کے دن اس کا حساب و کتاب مشکل ہے۔ جن چیزوں میں آج وہ خود اپنے آپ کو ناکام سمجھ رہا ہے، کل وہ کیسے اپنے آپ کو کامیاب سمجھ سکتا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ اور امام نسائی نے اپنی سنن الکبریٰ کے اندر حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ قومیں کامیاب ہو جاتی ہیں، کل قیامت کے دن ہو جائیں گی، جو دنیا میں اپنا حساب و کتاب خود کر کے گئے، اور ان قوموں کا حساب و کتاب انتہائی سخت اور خطرناک ہوگا جنہوں نے کبھی اس طرف پرواہ نہیں کی کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ میمون ابن مہران
فرماتے ہیں کہ ایک انسان لا یکون الرجل من المتقین، ایک آدمی اس وقت تک متقی بن ہی نہیں سکتا حتی یحاسب نفسہ اشد من محاسبت شریکہ، جب تک وہ خود اپنا حساب و کتاب اس طریقے سے نہ کرے جس طریقے سے اپنے کسی ساتھی کا، دوست کا یا کسی دوسرے شخص کا کرتا ہے۔ اب اصل بات سمجھنے کی ہے کہ جس طریقے سے میں دوسروں کے لیے قاضی اور جج بن جاتا ہوں، جس طریقے سے میں کسی دوسرے کے لیے خدا بن کر فیصلے کرتا ہوں، اس کو متقی اور پرہیزگار ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی میری طرف سے جاری ہو سکتا ہے، اسے جہنمی ہونے کا پروانہ بھی میں جاری کر سکتا ہوں، جس پر جو دل چاہے میں فتوے لگا سکتا ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں جس پر یہ میں فتوے جاری کر رہا ہوں، میں اسے صحیح سے جانتا بھی نہیں ہوں، اس کے تو چند چیزوں کو، چند اعمال کو، ظاہری کیفیات کو دیکھ کر میں نے فتویٰ صادر کر دیا۔ اپنے آپ کو بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان تو اپنے آپ کو سب سے زیادہ جانتا ہے، اسے سب سے زیادہ اپنے آپ کا پتہ ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ وہ جو انسان کسی دوسرے کا محاسبہ کر رہا ہے، اگر یہ توپوں کا رخ اس نے اپنی طرف کر لیا اور اس میں کامیاب ہو گیا تو سمجھ لیں یہ انسان وہ ہے کل قیامت کے دن بہت آسانی کے ساتھ ہی گزر جائے گا۔ کئی صالحین سے منقول ہے، زیادہ تر اہل علم اس کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اس قول کو۔ امام ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا قبل ان توزنوا، اپنے آپ کا خود حساب کر لو، اپنے آپ کو پہلے خود چیک کر لو اس سے پہلے کہ تمہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے اور اللہ تمہارا حساب لے۔ میرے بھائی یہ یاد رکھیے، کل بارگاہ الہی میں یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کل اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے نا تو کوئی ایک چیز بھی مخفی نہیں ہوگی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرہ نیکی ہو یا ایک ذرہ گناہ ہو، برائی ہو، وہ کل قیامت کے دن سامنے میرے موجود ہوگی۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ نام اعمال جو ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ جو میرے کرامن کاتبین جن کا نام رکھ دیا گیا ہے، مشہور ہے، جو دو فرشتے ہیں، جو کچھ بھی میرے وجود سے صادر ہوتا ہے، الا لدیہ رقیب عتید، اس کو محفوظ کرنے والا موجود ایک نگران ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کی میری ایک ایک حرکت نوٹ ہوتی ہے، ایک ایک چیز نوٹ ہوتی ہے، یہاں تک کہ دل کی سوچوں کو بھی نوٹ کیا جاتا ہے، اس نے کیا سوچا ہے۔ کل قیامت کے دن وہ سب کچھ بارگاہ الہی میں آپ کے سامنے موجود ہوگا، اپنا حساب خود کرو، بتاؤ۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ تمہاری کتاب ہے، یہ تمہارا نام اعمال ہے، چیک کرو کیا کر کے آئے ہو، خود اپنا حساب لو، بتاؤ کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ یہ جو حساب کل قیامت کے دن میں نے کرنا ہے اور میرا ہونا ہے اور اس رب نے لینا ہے جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ خود بھی ہمارا نگران ہے، اللہ نے میرا اور آپ کا حساب لینا ہے۔ کوئی ایک چیز بھی ایسے نہیں ہوگی کہ ادھر سے ادھر ہو سکے، یا کوئی ظلم ہو، کوئی ایسی چیز ہو جو میں نے نہیں کی اور وہ میرے کھاتے میں لکھی ہو، نہیں، ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو یہ زندگی جو آج میں جی رہا ہوں، اس موقع پر جو شخص اپنا حساب و کتاب کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ شخص کامیاب ہے۔ آئیے اب اصل مقصود کی طرف کہ یہ واعظ جو ہے، یہ حساب جو ہے جو میں کسی دوسرے کا کرتا ہوں، اپنے آپ کا کیسے کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو کیسے چیک کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے تین باتیں آپ اچھی طریقے سے سمجھیے۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ تابعی ہے، مشہور، کہتے ہیں حکمت سے پرانے زمانے کی جو ایک اچھی باتیں منقول ہوتی ہیں ان میں ہم نے پڑھا، یہ دیکھا، یہ سنا کہ ایک عقل مند آدمی اپنے دن میں یا زندگی کے اندر ان چار اوقات کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ لا یغفل عن 4 ساعات، چار موقع ایسے ہیں، چار گھڑیاں ایسی ہیں جو اس کی زندگی میں اس کے سامنے ہمیشہ رہتی ہیں۔ ایک گھڑی رہتی ہے ساعۃ یناجی فیہ ربہ، وہ ہوتا ہے اور اس کا پروردگار ہوتا ہے، اپنے پروردگار سے وہ گفتگو کرتا ہے، اپنے مسئلے مسائل، اپنے شکوے شکایات، اپنے معاملات، جس طرح میں کسی دوسرے کے سامنے بیٹھ کر اپنے دکھڑے روتا ہوں، اس طریقے سے ایک عقل مند آدمی یہ سارے مسئلے مسائل، حالانکہ وہ جانتا ہے، حالانکہ اس کے علم میں ہے، لیکن اپنے رب کو بتاتا ہے، تنہائی کے عالم میں بیٹھ کے اللہ سے گفتگو کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اکیلے میں، تنہائی میں۔ ایک گھڑی وہ ہے جس میں انسان
بیٹھ کر یحاسب فیہ نفسہ، جس میں خود اپنے آپ کو چیک کرتا ہے، اپنا حساب کرتا ہے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ باقی دو سن لیجئے، پھر اس پر واپس آتا ہوں۔ تیسری گھڑی وہ ہوتی ہے جس میں اپنے بھائیوں دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں احباب کے ساتھ بیٹھتا ہے، جو اس کو نیکیوں کی طرف راغب کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، جو اس کے معاون بنتے ہیں نیکیوں میں۔ اور چوتھی گھڑی وہ ہوتی ہے جس میں انسان اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی خواہشات کی، حلال اور جائز خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جو اس کے بقیہ 3 اوقات پر اس کے لیے معاون اور ممد ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو درمیان میں جو اصل میرا گفتگو کا موضوع ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود چیک کرے، اپنا حساب خود کرے۔ کیسے کرے؟ آپ اسی طریقے سے اپنا حساب کریں جس طریقے سے آپ اپنے کام کاج کا حساب کرتے ہیں۔ آپ اسی طریقے سے اپنا حساب و کتاب کریں جس طریقے سے آپ اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے گھر والوں کا حساب کتاب کرتے ہیں۔ کوئی خاتون ہے وہ جس طریقے سے اپنے شوہر کا، اپنے بیٹوں کا، اپنی اولاد کا حساب و کتاب کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اپنا حساب و کتاب کرنا ہے، اپنے آپ کو اسی پلڑے میں رکھنا ہے، اسی ترازو میں تولنا ہے جس ترازو میں میں دوسروں کو تولتا ہوں۔ بیٹھیے اپنے ساتھ، غور کیجئے، 3 باتوں پر غور کرنا ہے، صرف اور صرف 3 باتوں پر۔ پہلی چیز، کسی بھی نیکی کے کرنے سے پہلے اپنا حساب کیجئے کہ یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں۔ یہ حساب جو ہے، یہ سوال جو ہے اپنے آپ سے، یہ انسان کے لیے بہت ہی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ انسان کے لیے کافی اس کی مشکلات کو حل کرنے والا ہوتا ہے۔ کئی ایسے سلف صالحین ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی منقول ہے، ان کو جنازے کے لیے کہا گیا، جنازہ رکھا ہے، آئیے نماز جنازہ پڑھ لیجئے۔ کہنے لگا صبر کر جاؤ، ٹھہرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، لوگوں نے وجہ پوچھی کہ تاخیر کی وجہ، کہنے لگے اس وقت اپنے آپ کو چیک کر رہا تھا، اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا اس جنازے میں شرکت کی وجہ کیا ہے، کیوں جا رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے یا شہرت مطلوب ہے، دکھانا مقصود ہے کہ میں جنازے میں آیا ہوں۔ اور اس اپنے آپ سے سوالات کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہ جواب دیا کہ نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اس لیے پھر اس کے بعد میں اس محفل میں حاضر ہوا۔ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور کیا کیجیے، کسی بھی نیکی کی طرف جانے سے پہلے، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال ضرور کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سوال کا جواب میں دوسروں کو لازمی دیتا ہوں، دوسروں کو ضرور بتاتا ہوں یہ آدمی یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ یہ آدمی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو شہرت مل جائے، یہ آدمی دکھلانا چاہتا ہے، کیونکہ دوسروں کی نیت پر فتویٰ لگانے میں مجھے اپنی طبعی طور پر مزہ آتا ہے، تسکین ملتی ہے کسی کو نیچا دکھا کر۔ بیائی نہیں یہ کام میں اپنے ساتھ کروں، چند فتوے اپنے آپ پر لگاؤں، اپنے آپ سے پوچھوں یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں، اللہ کے لیے بڑھ جائیے آگے۔ لیکن اگر اللہ کے علاوہ کچھ بھی ہے، اللہ کے علاوہ فہرست میں کچھ بھی ہے، شہرت ہے، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ایک عصبیت کے لیے تعصب میں لڑتا ہے، ایک اپنی قوم کی خاطر لڑتا ہے، قوم والے لڑنے مل گیا، ایک شہرت کے لیے لڑتا ہے، بڑا شجاع ہے، بہادر ہے، نام ہوگا، ان میں سے کون ہے جو فی سبیل اللہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کے دین کو نافذ کر سکے، اللہ کے دین کا جھنڈا بلند ہو، بس یہ ایک آپ کے پاس راستہ ہے، اللہ کے علاوہ کچھ بھی ہے اپنے آپ کو وہاں روک دیجئے اور واپس لائیے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ دوسرا حساب میں نے اور آپ نے اپنے آپ کا کرنا ہے، 3 چیزوں کو چیک کرنا ہے۔ آپ کی میری زندگی کے اندر 3 کام ہوتے ہیں، جب تنہائی کا عالم ہو، رات کا وقت ہو، اکیلے ہوں، بستر پر لیٹے ہوں، سوچوں میں گم ہو، نیند نہیں آ رہی، یا کوئی اور وقت نکالیے، اپنے آپ سے سوال کیجئے آج دن میں کیا کیا، فہرست بنائیے۔ جس طرح حساب و کتاب کی فہرست ہوتی ہے، کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، کہاں سے مال آنا ہے، کہاں مال جانا ہے، کتنا خرچہ ہو گیا، کتنا بچا ہے، یہ مہینہ کیسے پورا ہوگا، کب کون کہاں گیا، بچے کہاں گئے، کہاں سے آئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے آج سارا دن کیا کیا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پریشان اس دن ہوتا ہوں، مجھے غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے اپنے اس دن پر، غربت فیہ شمس، جس دن سورج غروب ہو گیا، وَنَقَصَ فِيهِ أَجْلِي وَلَمْ يَزْدَدْ فِيهِ عَمَلِي، کہ اس دن میری زندگی کا ایک دن کم تو ہو گیا لیکن میں نے یہ چیک کیا تو نامہ اعمال میں مجھے کچھ بڑھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ مجھے اس دن سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول، وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنا عمل بڑھتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اب ان جیسے لوگوں کا اگر عمل بڑھتا ہوا نظر اگر ان کو نہیں آ رہا
تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں اس فہرست کے اندر؟ ہم اپنے آپ کو کس انداز میں چیک کر رہے ہیں؟ ہمارا حساب و کتاب کہاں ہو رہا ہے؟ چیک کیجئے، پوچھئے کیا کیا آج کے دن میں بیٹھ کر، میں نے کیا ترتیب بنائی، میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنا وقت برباد کیا ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث حسن درجے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، کوئی شخص بھی تم میں سے ایسا نہیں ہوگا کل قیامت کے دن کہ وہ بارگاہ الہی میں پیش ہو، چاہے وہ جنتی ہو یا جہنمی ہو، مگر وہ نادم ہوگا، شرمسار ہوگا، اس کو افسوس ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یہ افسوس کیسا افسوس؟ فرمایا اگر محسن ہے، ان کا نا محسنن، اگر وہ نیکیاں کر کے جنت میں پہنچ گیا تو افسوس اس چیز کا کرے گا کاش اور زیادہ کر لیتا، اور اگر گناہگار ہے تو پھر تو افسوس واضح ہے کہ کیا کر کے آ گیا، یہاں تو پکڑا گیا، یہاں تو مارا گیا، جہنم میرا مقدر بن گیا، اب عذاب میرے سامنے ہے۔ تو ندامت یہ جو اس دن کی ہے نا، اس سے پہلے یہاں اس کو چیک کر لیجئے، کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، ان کو تولیے بھی، ان کو گنیے بھی، جیسے کل قیامت کے دن تولا بھی جائے گا اور گنا بھی جائے گا۔ کتنی بھاری نیکی تھی اور کتنا بھاری گناہ تھا۔ ہو سکتا ہے گناہ ایک ہو ایک دن میں، نیکیاں 10 ہوں، لیکن وہ ایک گناہ اتنا بھاری ہے جو ان 10 نیکیوں کو کھانے کے لیے اکیلا کافی ہے۔ تولے بھی اور گنے بھی، اور تولنے اور گننے کے بعد اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ آج مثال کے طور پہ یہ نیکیاں کی ہیں، کل میرا کھاتا اس میں اضافہ ہونا چاہیے، کل اس میں نے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ ہے وہ مومن جو اپنے آپ کو خود روزانہ کی بنیاد پر چیک کر کے آ رہا ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے آپ کا خود حساب کرو وہاں کے حساب آنے سے پہلے، اس دن شرمسار ہونے سے پہلے، ندامت اپنے وجود کے اندر محسوس کرنے سے پہلے آج خود اپنے آپ کو نادم کر لو، کیا 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 نہیں کیا، کس چیز میں کمی ہوئی، کیوں ہوئی۔ اور اگر کوئی گناہ کیا ہے، اگر کوئی غلطی کی اور ہوتی ہے، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ شیطان حاوی ہے، اور وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے نفس سے پاک نہیں ہوں، یعنی نفس جو ہر انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ نفس میرے پاس بھی ہے، اور اس نفس کے اندر نفس لوامہ بھی ہے، امارہ بھی ہے۔ لوامہ انسان کو وہ نفس ہوتا ہے جو انسان کو غلطیوں پر ملامت کرتا ہے یا غلطیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایک نفس امارہ ہے، امارۃ بالسوء، جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ فلا اقسم بالنفس اللوامہ، یہ جو نفس لوامہ ہے یہ انسان کو ملامت کرتا ہے، روکتا ہے، ٹوکتا ہے۔ ان نفوس کو اپنے اندر پیدا کیجئے جو آپ کو روکے، آپ کو امارۃ بالسوء نہ بنائے، آپ کو گناہوں کی طرف راغب نہ کرے۔ چیک کیجئے، اور جہاں نظر آئے کہ میری غلطی ہے، جہاں نظر آئے کہ میرا گناہ ہے، وہاں اپنے آپ کو روک کر اس آیت کو اپنے سامنے ہمیشہ کے لیے رکھ لیجئے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم۔ مومن وہ ہوتے ہیں، کامیاب ہونے والے وہ ہوتے ہیں، بلکہ کامیاب نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جنت جو آسمان اور زمین، جس کا عرض آسمان اور زمین سے بڑھ کر ہے، وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی اتنی بڑی جنت۔ وہ جنتی کون ہے، وہ متقین کون ہے؟ جن سے جب کبھی غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، وہیں رکتے ہیں، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، پلٹ آتے ہیں، اپنے آپ کو خود چیک کرتے ہیں، وہاں پر روک کر آگے نہیں بڑھتے۔ یہ صحابہ اکرام کی زندگی میں جو ان کی کامیابی آپ کو نظر آتی ہے، ایسا نہیں تھا کہ وہ معصوم تھے۔ اہل سنہ ان کو معصوم نہیں جانتے، لیکن محفوظ ضرور جانتے ہیں۔ غلطیوں سے پاک نہیں تھے، لیکن جو غلطیاں ہوتی تھی، کوتاہیاں ہوتی تھی، اللہ نے مغفرت کے پروانے ان کو پہلے ہی دیے ہوئے تھے۔ جہاں کہیں کچھ ہوتا تھا فوراً بارگاہ الہی میں عادت ہے، اللہ کے نبی یہ غلطی ہو گئی، بہک گیا تھا، بھٹک گیا تھا۔ صحیح مسلم کا وہ معاملہ آپ کے سامنے آنکھوں میں ہمیشہ رہنا چاہیے، جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حنظلہ سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں منافق ہو گیا۔ بڑا قابل غور مسئلہ ہے یہ، میں منافق ہو گیا۔ کہنے لگے منافق کیسے ہو گئے؟ ایک آدمی خود اپنے آپ پر منافقت کا فتویٰ لگا رہا ہے، کسی دوسرے پر نہیں کہ یہ منافق ہے، یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے، یہ جہنمی، دوسرا نہیں، میں خود منافق ہوں۔ کیوں ہو گئے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے یذکرنا بالجنت والنار، آپ جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جہنم کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، کیفیت اور ہوتی ہے۔ آپ کی محفل سے نکلتے ہیں، گھر بار، کاروبار، بیوی بچے، آنا جانا، مسئلے مسائل، وہ احساس باقی نہیں رہتا جو آپ کی محفل میں باقی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان ہی نہیں ہے، یہ تو دھوکہ ہو گیا نا کہ یہاں کچھ اور وہاں کچھ اور۔
یہاں کیفیت کچھ اور، وہاں کیفیت کچھ اور. اپنے آپ کو خود چیک کیا، اپنے آپ کا خود حساب کیا، اور اپنے آپ پر خود فتویٰ لگایا کہ میں منافق ہوں، میں منافق ہوں، دوسرا نہیں، میں منافق ہوں. حالانکہ کیفیت سب میں تھی. سیدنا ابوبکر نے کہا کہ حنظلہ اگر یہ بات ہے تو یہ کیفیت تو میری بھی ہے. جب محفل میں ہوتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہی کیفیت ہوتی ہے، باہر نکلتا ہوں تو وہ تبدیل ہو جاتی ہے. چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، مسئلے کا حل وہیں سے ملے گا. سیدنا حنظلہ پہنچے اور چھوٹتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی جملہ کہا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا وما ذاک، کیا ہوا؟ انہوں نے یہی مسئلہ بیان کیا، آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کچھ اور، وہاں بیٹھتے ہیں تو کچھ اور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جیسے میرے سامنے ہوتے ہو، میرے سامنے بیٹھتے ہو اور میرے سامنے جو کیفیت تمہاری بن جاتی ہے، اگر یہی کیفیت تمہاری چلتی رہے تو لصافحتکم الملائکۃ علی فرشکم وفی طرقکم، تو فرشتے تم سے آ کر ہاتھ ملائیں گے تمہارے گھروں میں، بستروں پر، راستے میں چلتے پھرتے فرشتے تمہارے سامنے تمہیں چلتے پھرتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. یہ کیفیت. لیکن آپ نے فرمایا کہ ولیکن یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، ساعتن و ساعتن، ساعتن و ساعتن، کبھی اس طرح ہوتا ہے کبھی اس طرح ہوتا ہے، کبھی کیفیت یہ ہوتی ہے کبھی کیفیت وہ ہوتی ہے. تو یہ کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں. واعظ انسان کو ملتا رہے، سمجھانے والا ملتا رہے، اس کی کیفیت واپس پلٹتی رہتی ہے. تو یہ جنگ چلتی رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم 100% خالص متقی بن کے ہر وقت بیٹھے رہیں گے. نہیں، غلطیاں ہوں گی، اس کو میں نے خود چیک کرنا ہے، خود اپنا حساب کرنا ہے، خود اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اللہ کی عدالت اپنے لیے خود لگانی ہے اور اپنے آپ پر فتویٰ خود لگانا ہے. تیسری چیز جو میں نے ذکر کی تھی کہ 3 چیزوں کو آپ نے حساب کرنا ہے، چیک کرنا ہے. ایک ہے نیکی، ایک ہے گناہ جب تنہائی میں ہو، اور ایک ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں مبتلا ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے صحیح کیا یا غلط کیا، آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ نیکی ہے یا گناہ ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس. حلال تو بالکل واضح ہے، حرام بھی بالکل واضح ہے، دلائل سے، کیفیات سے ہر انسان کو پتہ ہے یہ نیکی ہے میں نے نیکی کی ہے، یہ گناہ ہے میں نے گناہ کیا ہے. لیکن کچھ چیزیں درمیان میں ایسی ہوتی ہیں جو مشتبہات ہوتی ہیں. حلال اور حرام کے درمیان فیصلہ نہیں ہو پاتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور جو حدیث میں مذکور ہے وہ دلائل کے اعتبار سے ہے، اور میرا مقصود جو ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ہے کہ انسان اپنی اس کیفیت کے اندر احساس نہیں کر پا رہا کہ میں نے نیکی کی طرز پر کیا ہے یا گناہ کے انداز میں، اسلوب میں کیا ہے. کسی سے گفتگو کرتے ہوئے استہزائی انداز میں ہنس کر دیکھ لیا اس کو، حقارت کی نگاہ سے اس کو دیکھ لیا، چلتے پھرتے کوئی اور اس قسم کا کام کر لیا جو مجھے لگا کہ ویسے تو ٹھیک ہے، کسی کے چہرے پر مسکرا کر دیکھنا نیکی ہے، تبسمک علی وجہ اخیک صدقہ، لیکن کیا یہ میرا مسکرانا نیکی تھا یا میرا مسکرانا استہزاء تھا جس میں حقارت تھی کسی دوسرے شخص کی؟ وبینہما امور مشتبہات. یہ جو امور مشتبہات آتے ہیں یہ انسان کے لیے اس کا حساب کرنا بہت ضروری ہے. جو میمون ابن مہران کا میں نے شروع میں قول ذکر کیا تھا آدھا، اس کا اگلا حصہ یہی ہے کہ ہر انسان اپنا حساب خود کرے، وہ اپنے شریک سے زیادہ اپنا حساب کرے، یہاں تک کہ اتنا حساب اس کے پاس ہونا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر کہ اسے پتا ہو کہ وہ جو لقمہ کھا رہا ہے یہ کہاں سے آیا، حلال کا ہے حرام کا ہے. جو لباس آج اس نے اپنے وجود پر پہنا ہے یہ لباس اس نے حلال کے پیسوں سے لیا تھا، اس میں کوئی مشکوک پیسہ تو شامل نہیں تھا. اس طریقے سے اگر وہ اپنا حساب کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا، سمجھ لے اس نے اپنی آخرت کو سنوار لیا، سمجھ لے وہ آخرت میں کامیاب ہے. یہ مشتبہات چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے، جہاں پر اپنے آپ کو آدمی کیونکہ یہ یاد رکھیے کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں فیصلہ حقائق اور سچ کی بنیاد پر ہوگا، میری اور آپ کی آرزو اور خواہشات اور تمناؤں پر نہیں ہوگا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو پہلے ہی سمجھ لیتا ہے، اپنا حساب و کتاب پہلے ہی کر لیتا ہے اور اپنے موت کے بعد کے معاملات کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے. عاجز وہ ہوتا ہے، بے وقوف وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کا اسیر بنا دیتا ہے. من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اور آرزو اور خواہشات پر جیتا رہتا ہے. اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کر دے گا، اور جیتا رہا، غلطیاں کرتا رہا، ہوش ہی نہیں رہی کہاں کا کہاں پہنچ گیا، حساب و کتاب سے اپنے خود غافل رہا. اس لیے ہر وقت ہر گھڑی اپنے آپ کو چیک کیجئے اور ایک لمحے کے لیے سوچئے، جو کئی اہل علم سے مذکور ہے، صحابہ اکرام تک سے مذکور ہے. وہ اپنا حساب اس انداز میں کرتے تھے
وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. یہ قرآن مجید میں جنت کے اوصاف ہے. ان اوصاف کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے جنت میں تصور کیجئے. نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے غفور الرحیم کی طرف سے، جہاں جنت میں آپ لہم ما یشاؤون فیہا، جو کچھ چاہیں گے وہ آپ کو نصیب ہوگا. نعمتیں لا تعداد اور لامحدود نعمتیں ہوں گی. یا اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے اس جہنم میں رکھ کر دیکھیے کہ جس کی آگ ناقابل برداشت ہے. جہنم کی آگ کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے پینے کے لیے انسان کو زقوم، جہنمیوں کا خون اور پی نصیب ہوگی. ان دو جگہوں پر اپنے آپ کو نصب کر کے دیکھیے، یہ چاہیے یا یہ چاہیے. فیصلہ آپ کا ہوگا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کو یہ چاہیے یا یہ چاہیے. اس کے لیے محنت ہے اور اس کے لیے خواہشات ہیں. جنت میں جانے کے لیے اپنا حساب خود کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک خود کرنا ہے. آرزوؤں پر، خواہشات پر نہیں ملا کرتی، تمناؤں پر نہیں ملا کرتی. میرا نام اگر عبداللہ یا عبد الرحمن پڑ گیا، ماں باپ نے رکھ دیا، اس بنیاد پر جنت کا میں مستحق نہیں بن سکتا. ومن ابطأ بعمله لم يسرع به نسبه، میرا نام میرے ساتھ کام نہیں آئے گا، میرا نسب میرے کام نہیں آئے گا. جس کا عمل اس کے ساتھ نہ ہوا، کل قیامت کے دن کوئی چیز اسے بچا نہیں سکتی. اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کیجئے، اپنے آپ سے سوال کیجئے، اور آخر میں یاد رکھیے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. آسمان اور زمین کی بادشاہت، ملکیت اللہ کی ہے. تم جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو، يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اللہ تمہارا خود حساب کرے. جو تم سوچتے ہو اس پر بھی حساب ہے، اور جو تم ظاہر کر کے عمل کر رہے ہو اس پر بھی حساب ہے. اللہ پھر جس کو چاہے فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا اس نے کام کیوں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ حدیث قدسی ہے صحیح مسلم کی، ساری انسانیت کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، یہ اس کا عدل ہے. تو اپنا حساب خود کیجئے. اللہ نے حساب لینا ہے ایک ایک چیز کا، چھوٹی معمولی باریک کوئی بھی چیز ہو، حساب اللہ نے لینا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ اکرام تھوڑا سا پریشان ہو گئے. صحابہ اکرام کی پریشانی اس وجہ سے تھی، اللہ کے نبی جو ظاہر کرتے ہیں وہ تو پتہ ہے خود کر رہے ہیں، لیکن جو چھپاتے ہیں ان چھپانے کی کیفیات میں یہ جو دل میں خیالات اور وسوسے ہوتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں. کبھی کچھ خیال آ گیا، کبھی کچھ سوچ لیا. ایک تو ہے نا آپ کوئی سوچ آئی اس کے پیچھے لگ گئے یہ کرنا ہے، وہ تو آپ کا اپنا ارادہ ہو گیا، وہ تو آپ کا اپنا عمل ہے. وہ ارادے پر تو سزا اور جزا دونوں بن جاتی ہیں، لیکن یہ ارادے سے پہلے کا ہے. ایک جھٹکا آیا، ایک سوچ آئی، ایک خیال آیا، گناہ کا خیال آیا، پیسے پڑے دیکھے چوری کا خیال آیا، جھوٹ بولنے کا خیال آیا، کسی اور گناہ کا خیال آیا اور آ کر چلا گیا. یہ خیال تو میرے بس میں نہیں تھا، یہ خیال تو آیا، آنے کے بعد اسے پالنا، اسے لے کر بڑھنا یہ میرے بس میں تھا، وہ میں نے نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ذرا سی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور پھر بھی اللہ فرما رہا ہے یحاسبکم باللہ، اللہ حساب لے گا. اب اللہ نے اگر ان چیزوں کا بھی حساب لیا تو بچے گا کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے چونکہ فرما دیا ہے اس لیے ایمان لے اور خاموش ہو جاؤ، اللہ کے حکم کو تسلیم کرو. اور کامل مومن وہی ہوتا ہے جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوتا ہے، اللہ سے پوچھتا نہیں یہ کام کیوں کرنا ہے، ایسا کیوں ہوگا، لاجک کیا ہے، وجہ کیا ہے، مجھے بتایا جائے پھر میں ایمان لاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا، صحابہ نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اگلی دو آیات آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، وہ آخری دو آیات تعریف بھی ہے اور وضاحت بھی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ نے تعریف کی، رسول بھی اور مومنین بھی، جو کچھ ان کے رب نے ان کی طرف نازل کیا تھا من وعد انہوں نے تسلیم کیا، کوئی چوں چرا نہیں تھی، کوئی اعتراض نہیں تھا، قبول کر لیا، ایمان لے آئے. کل آمن باللہ، اللہ نے ان کی تعریف کی. اور اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر پابند نہیں کرتا. یہ خیالات تمہارے وسوسہ، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے اللہ جن چیزوں کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ان کا بوجھ ہم پر نہ ڈال. یہ دعا اللہ نے جو بتائی، اللہ نے گویا کہ حکم صادر کر دیا کہ جو چیز تمہارے اختیار سے باہر ہے اس کا حساب بھی نہیں ہے. چونکہ تم نے قبول کیا تھا، چونکہ تم نے اعتراض نہیں کیا تھا، چونکہ تم نے مان لیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا. اللہ اگر اس پر بھی حساب لیتا تو لے سکتا تھا.
کوئی اس کو منع کرنے والا روکنے والا نہیں ہے، لیکن اس کی مہربانی ہے۔ انسان کا جہاں سے اختیار شروع ہوتا ہے، جہاں سے اس کا بس چلنا شروع ہوتا ہے، وہیں سے اس کا حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اپنا حساب و کتاب خود کر لیجئے۔ اپنے خدا جس طرح ہم دنیا کے اندر دوسروں کے بندے ہیں، اپنے لیے بھی بن کر اپنے آپ پر فتوے لگا کر یہ زندگی جی لیجئے۔ کل بڑی آسانی ہو جائے گی، کل بڑا سکون ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم وآخر دعوانا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا۔ أما بعد، سلف صالحین یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مال کے معاملے میں، خاص طور پر دنیا کمانے کے معاملے میں، کہتے ہیں بڑا عجیب معاملہ ہے اس کا، کیونکہ اس کے حلال میں حساب ہے اور حرام پر عذاب ہے۔ حلال کمایا تو اللہ کو پائی پائی کا حساب دینا، کہاں سے آیا، من این اکتسب وفیما انفق، کہاں سے لیا اور کہاں خرچ کیا۔ اور حرام ہے تو پھر بات ہی ختم ہو گئی، پھر اس سوال کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہوگا کہ حلال کون سا راستہ وہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا۔ بتانے کا مقصد صرف اس طریقے کا ہے، یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جو گھڑیاں ہم جی رہے ہیں، پل پل کا حساب کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے اور آپ نے خود دینا ہے۔ قدم نہیں ہلا پائیں گے اللہ کے سامنے، پاؤں نہیں ہل سکتے۔ 3 سوال قبر میں ہے، 5 سوال اللہ کے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہو کر ہر انسان نے جواب دینا ہے۔ ہر انسان نے اپنے آپ کو اس موقع پر کھڑا ہوا پائیے، تصور میں لائیے کہ آپ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کل ساری انسانیت کل رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی، اور اس کیفیت میں لا کر اپنے آپ سے سوال کیجئے، کیا جو میرا نام اعمال ہے جسے میں جانتا ہوں، کیا میں کامیاب ہوں؟ اگر ہوں، نیکیاں ہیں، مزید بڑھتے رہیے۔ اگر محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں کامیابی نہیں ہے، تو آج وقت ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ قبر کے پاس سے گزرے، ساتھ میں ایک آدمی تھا، تدفین ہوئی، کہنے لگے یہ آدمی اگر آج تم کیا محسوس کر رہے ہو، چلا گیا، اگر اس کو موقع مل جائے واپس آنے کا کیا کرے گا؟ ہاں، یہ واپس اگر آ گیا تو نیک صالح بن جائے گا، یہ سارے گناہوں کو چھوڑ دے گا، نیک پاک باز بن کے زندگی گزارے گا۔ فرمایا یہ اس کا وقت جا چکا، اور یہ جو اس کی تمنا ہے نا کہ واپس آ کے کرے، یہ تمہارا آج ہے، یہ تمہارا آج ہے، تم آج یہ سب کام کر سکتے ہو۔ تو اس حسرت سے پہلے، اس تمنا سے پہلے، اس واپسی کی آرزو سے پہلے، آج وہ جو کل ہمارا ماضی ہوگا وہ آج ہے، اس آج کو آج سمجھ کر جیے، اور اللہ سے اپنی کامیابی کے لیے دعائیں بھی کیجیے، اپنے آپ کی نجات کے لیے ہر انسان کوشش بھی کرے، اللہ سے مانگے بھی۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي